السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 12ویں تراویح مکمل ہوئی۔ آج کا بیان جو ہے 14ویں پارہ کے ثلث سے 15ویں پارہ مکمل تک ہے۔ ایک بہت اہم آیت پڑھی گئی شروع میں، وہ آیت ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں جمعہ میں، اور جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو عام طور پہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب خطبہ ختم ہونے والا ہے، اب جماعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی اس آیت کو پڑھنے کا مطلب اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ جب یہ آیت امام صاحب پڑھتے ہیں اس سے پہلے لوگ کھڑے ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی الی آخر۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پورے اسلام کا ایک لب و لباب بیان کیا ہے، پورا لب و لباب بیان ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک میں واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اقسم بن سیفی۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں چند سوالات کروں، پوچھوں، وہ میرے سوال کے جواب دے پاتے کہ نہیں دے پاتے۔ سوال یہ تھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا حسب اور نسب کیا ہے۔ اقسم بن سیفی نے اپنے جو رفقا تھے، ان کے خدام وغیرہ تھے، ان سے مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر آپ محمد کی خدمت میں جائیں، آپ کا حکم ہو، میں جاتا ہوں، میں سوال پوچھتا ہوں، آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ دو سوال، من انت وما انت، جا کے کہا کہ پوچھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا من انت وما انت، یہ من انت اب کون ہے، وما انت اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، من انت مطلب میں محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ ہوں، اور اب کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ دو بات بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جتنے لوگ وہاں پہ آئے تھے جو سوال کرنے کے لیے، چند لوگ، وہ یہ آیت سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے کہ آپ نے جو آیت پڑھی مجھے ایک بار اور سنائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، پھر حکم ہوا، پھر ان لوگوں نے کہا ایک بار اور سنائیے۔ کہتے ہیں جو سائل سوال کرنے آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اس کو دہرائے، اتنی بار دہرائے کہ وہ آیت مجھے یاد ہو گئی، اور میں اپنے بادشاہ کے پاس گیا، میں نے یہ جواب دیا کہ انہوں نے جواب میں صرف اتنا کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور یہ آیت انہوں نے پڑھی ہے۔ جب وہ اقسم بن سیفی سنے تو کہنے لگے یقیناً یہ نبی بڑے اخلاق پہ فائز ہے، مکارم اخلاق پہ فائز ہے، اور بڑا متاثر ہوئے۔ اسی طریقے سے یہی آیت ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ شروع میں جب میں ایمان قبول کیا تو دل کے اندر ایمان ابھی راسخ نہیں ہوا تھا، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، نماز ہی پڑھتا، لیکن دل کے اندر ایمان جو مضبوط ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا تھا۔ جب یہ آیت میں نے سنی تو میرے دل کے اندر ایمان جو ہے وہ راسخ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اطمینان قلب ہو گیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کی تعلیم دی ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تم کو حکم عدل کا، عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں برابری کے۔ آپ عدل اپنے نفس کے ساتھ کریں، اپنے نفس کے ساتھ عدل یہ ہے کہ آپ
ہر وہ کام کرے جو آپ کے نفس اور آپ کی جان کو فائدہ پہنچائے نہ کہ نقصان پہنچائے۔ آپ بتائیں ایک انسان اگر غلط کام کرتا ہے اور ان کی غلطی کی وجہ سے جسم اس کا جہنم میں چلے گا، اس نے اپنے جسم کا عدل نہیں کیا۔ حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ عدل کیا جائے۔ جس رب نے آپ کو کھلایا پلایا جان دی، بہت بڑی نعمتیں آپ کو دنیا میں بھیج کے اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، تو عدل کا تقاضا ہے کہ اس رب کریم پہ ایمان لایا جائے، ان کی تعلیمات کو مانا جائے، ان کے حکموں پہ چلا جائے۔ عدل کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے، برابری کا، حسن سلوک۔ عدل کا ایک یہ بھی ہے کہ عام مخلوق کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے۔ دوسرا حکم اللہ نے کہا احسان، اور احسان کرو۔ احسان وہی عدل سے بڑھ کر اسٹیپ آتا ہے احسان۔ عدل کے معنی برابر، احسان کے معنی بڑھ کر۔ احسان یوں سمجھئے ایک حدیث ہے، حدیث جبریل، جو وہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے اندر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو یہ سوچو خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے عبادت کرنے کا نام احسان یہ بھی ہے۔ احسان یہ ہے کہ میں نے کہا کہ عدل کا تقاضا اللہ کی عبادت، احسان کا تقاضا کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کی جائے جس طریقے سے رب کریم چاہتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ، مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ، اہل و عیال کے ساتھ احسان کا معاملہ کریے۔ تیسری چیز اللہ نے حکم دی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ دو بڑا حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ارشاد قرابت داروں کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی ترغیب اور ترہیب دونوں اس کے اندر۔ اللہ نے ترغیب دی کہ حسن سلوک کرو گے رشتہ داروں کے ساتھ تو یہ انعام، اچھی موت، رزق میں کشادگی، دنیاوی زندگی خوش خرم گزرے گی۔ اس کے برعکس وہ انسان قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہوئے تو یہ جو رشتہ داری تھی اللہ کے عرش کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور شکایت کی، اے رب کریم مجھے ڈر ہے کہ لوگ میرے حقوق کو پامال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو تجھے پامال کرے گا اس کو میں توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنا بنا دوں گا۔ تو یہ بڑی ترغیب ہے، حسن ترہیب یہ ہے کہ جو نہیں کرتا ہے اس کو اچھی موت نہیں آتی، رزق میں فراوانی نہیں ہوتی۔ تو عدل، احسان، قرابت دار کے حسن سلوک، یہ تین حکم ہیں، تین چیز روکا گیا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فحش کہتے ہیں ہر وہ بری بات جس کو شریعت نے منع کیا ہو اور انسان اس کو کلم کھلا برائی کر رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک انسان روزہ نہیں رکھتا، یہ تو غلط کرتا ہے، جرم ہے، اور اس جرم پہ جرم عظیم یہ ہے اس روزہ نہ رکھنے کو کھلے عام وہ کھا پی رہا، یہ تو ڈبل گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ ایک تو روزہ نہیں رکھا گناہ، جرم عظیم اس کو شو کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، تو شریعت کی خلاف ورزی کرنا اس کو فحش کہتے ہیں۔ والمنکر، اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس کو اپناتے ہوئے حرام سے رک جائے، حرام چیز کا نام ہے منکر۔ بغض کے معنی آتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا، جس سے شریعت جن چیزوں سے روکتی ہے اس سے انسان رک جائے۔ بغاوت سے منع، پھر آپ بغاوت پہ مدد، تو بہت اہم آیت ہے، اسلام کا پورا خلاصہ ہے، کسی غیر کے سامنے اسلام کا تعارف اس سے پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما گیا مسلمانوں جب تم قرآن کی تلاوت شروع کیا کرو تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو دعوت دین نہایت حکمت اور بہترین طریقے سے دیا گیا، بہترین انداز سے۔ حالانکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے دیتے تھے، یہی وجہ کہ اسلام پھیلا، لیکن یہ تعلیم امت کو ہے،
اللہ کے رسول کے ماننے والی امت کو ہے کہ جب تم کسی کو تبلیغ کرو تو ہمارا حال یہ کہ تم نماز پڑھے، تم روزہ نہیں رکھتے، شرم نہیں آتی، جہنم میں جاؤ. نہیں، حکمت کے ساتھ بہت ہی اطمینان اور سنجیدگی اور بہت ہی اپنے اخلاق کو مزین کرتے ہوئے انسان سامنے والے بہت بڑا گناہگار کیوں نہ ہو ان کو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکمت کے ساتھ سمجھائیں. حکمت کا مطلب ہے کہ موقع محل لے. کوئی انسان کرکٹ کا میچ کھیل رہا، آپ جا کے تقریر کرنا شروع کر دیں، تو آپ کی بات سنے گا؟ نہیں سنے گا. کوئی شراب پی کے ٹل ہے، آپ جا کے ان کو سمجھیں کہ شراب پینا حرام ہے، تو شرم نہیں آتی، وہ آپ کو برا بھلا کہے گا. ممکن ہے کہ اللہ اس کا رسول کو برا بھلا کہے گا. اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ موقع کی نزاکت دے کے بات کرنی چاہیے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. یہ حکمت کے ساتھ تبلیغ کیجئے، سمجھائیے. یہ ذمہ داری سب لوگوں کی ہے. آگے اللہ نے کہا کہ مخالفین کی حرکات پہ اے نبی آپ رنج نہ کریں، اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا وہ شرف بخشا اور ان کی قدرت کے بڑے بڑے مشاہدات اللہ نے کروائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت معراج ہوئی جب آپ بہت غم میں تھے، طائف سے لوٹ کے آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معراج پہ بنائے. ام ہانی یا حتیم میں آپ لیٹے ہوئے تھے، ام ہانی کے گھر یا حتیم میں تھے. وہاں سے حضرت جبریل بیت المقدس لے گئے. آپ وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اوپر بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آسمان تک وہاں گئے. کسی پہ موسیٰ سے، کسی پہ ابراہیم سے، کسی پہ یوسف پہ، کسی پہ آدم سے ملاقات ہوتے ہواتے گئے. جنت کا جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. 3 تحفہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملی. ایک یہ ہے کہ 50 وقت کی نماز اور سورہ بقرہ کے آخری دعائیں تھے، اور اس کے بعد یہ شرک کے ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، کہ قرآن انسان کو بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتے. اسی کو پڑھیے، سمجھیے، یہی صحیح راستہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم معاشرے کی ایک مکمل جو بہترین قسم کے خوبصورت الفاظ جسے کہیے کہ مسلم معاشرے کو نصیحت کی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. والدین کے ساتھ سلوک کرو. ایک آیت بہت اہم پڑھی گئی ہے کہ ماں باپ اگر بوڑھے بھی ہو جائے تو نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اف نہ کہو. اگر تمہارے ماں باپ اگر تم پہ ظلم بھی کرے تو تمہیں انتقام اور بدلہ لینے کا حق نہیں ہے. بہت عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. رشتہ دار اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو. فضول خرچی نہ کرو. کسی کی حاجت پوری نہ کر سکو تو نرمی سے جواب دے دو. کنجوسی اور فضول خرچی میں اعتدال اختیار کرو. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. زنا کے قریب نہ بھٹکو. بغیر قانونی جواز کے کسی کو قتل نہ کرو. حدود قانون سے باہر یتیم کے مال کے پاس نہ بھٹکو. قول و قرار کی پابندی کرو. ناپ تول میں کمی بیشی ہرگز نہ کرو. جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، اس کے پیچھے نہ پڑو. بہت اہم ہے. اس کے اللہ نے کہا غرور تکبر کی چال نہ چلو. لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے چلنے کی وجہ سے تم پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا. باطل دراصل مٹنے والا ہی ہے. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ بات اس طرح کیا کرے کہ بہترین اور پسندیدہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز تہجد اس وقت فرض ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات اور فرعون کی مخالفت اور اس کے انجام بد کا ذکر ہے. پھر فرمایا قرآن پاک حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. جو اہل علم ہیں وہ تو قرآن کو سن کر سجدے کے بل گر جاتے ہیں اور روتے ہیں. قرآن یعنی ان کا سننا خشوع بڑھاتا ہے، ان کے ایمان کو بڑھاتا ہے. اس کا سورہ بنی اسرائیل کے آخر فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جن کے پاس نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ ان کے اندر ان کے کوئی باپ ہے، نہ بیٹی ہے. اس کے بعد سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے. ہر جمعہ کے دن اہتمام سے پڑھنا چاہیے. کم سے کم شروع کی 10 آیتیں انسان کو یاد کر لے، فضیلت میں شامل ہو جائیں گے. اور
اس سورت کے پیچھے جو شان نزول اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عقبہ بن معیط اور نضر بن حارث یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے کہف کے بارے میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا اس وقت اصحاب کہف کون لوگ تھے، اور جو مشرق سے مغرب سفر کیے تھے وہ کون تھے، روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بتا دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ 15 دن تک وحی کا نزول نہیں ہوا۔ 15 اس دوران کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، یہ بتا نہیں پائے، یہ ایسا نہیں کر پائے، یہ کہہ نہیں پائے، جواب نہیں دے سکے۔ 15 دن کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یہ سورہ کہف نازل ہوتی ہے اور حکم ہوتا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا کیجیے تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کیجیے۔ اس کے بعد یہ تینوں واقعات کا ذکر ہے کہ اصحاب کہف کون، چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی تحفظ کی غار میں رپوش ہو گئے تھے، اور تقریباً 350 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غار میں سلا رکھا تھا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، وہ ایسے سوئے تھے جیسے ہم لوگ ابھی سوتے ہیں تو ہلکی نیند آتی ہے اور جو بات باہر ہوتی ہے سنتے بھی رہتے ہیں، تو وہ لوگ کروٹیں بھی بدل لیے تھے اور ہلکی ہلکی اس کے کان کے اندر آواز بھی جاری تھی، بہت گہری نیند میں نہیں تھے، اپنے ایمان کے تحفظ کی غار میں چھپ گئے تھے، چونکہ اس زمانے کا بادشاہ ظالم اور جابر تھا، شرک پہ اکساتا تھا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہاں رپوش ہو گئے، 350 سال وہیں رہے، اس کے بعد انہوں نکلے۔ ایک تفصیلی واقعہ، وقت کم ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں جو مشرق اور مغرب کا سفر کیے تھے، وہ ذوالقرنین بادشاہ تھے۔ روح کے بارے میں اللہ نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن اس کو محسوس، یعنی جس طرح پنکھا چلنے پہ ہوا نکلتی ہے اور اس ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس کرتے ہیں، روح بس یہی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بولتے ہیں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام سفر پہ نکلتے ہیں اور ایک کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، اترنے کے بعد حضرت خضر کشتی کو توڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولتے کہ آپ نے کیوں توڑ دیا؟ حضرت خضر بولتے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، ایک بچہ کو قتل کر دیتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے کہ آپ نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ پھر حضرت خضر کہتے ہیں میں نے پہلے آپ کو منع کیا تھا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ آگے چل کے ایک بستی میں جاتے ہیں، وہاں ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں، یہ لوگ مہمان نوازی بھی نہیں کیے، آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ اب دونوں کے درمیان جدائی ہوتی ہے، چونکہ خضر نے کہا تھا قال ھذا فراق بینی وبینک، ہم دونوں کے درمیان اس کے بعد فرق پیدا ہوا۔ اب ریزن سمجھیے مصلحت کیا تھی۔ کشتی کو توڑنے کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ اس زمانے کا بادشاہ ظالم اور جابر تھا، جن کے پاس نئی کشتی اس کو چھین لیتا تھا، حضرت خضر توڑ کے اس میں عیب لگا دیا تاکہ بادشاہ نہ چھینے، یا اپنی روزی روٹی کماتا رہے۔ بچے کو اس لیے قتل کیا گیا، بچہ آگے چل کے شرک اور کفر، خود کافر ہوتا، ماں باپ کو بھی اکساتا، اس لیے اس کو قتل کر دیا گیا تاکہ ماں باپ نیک رہے۔ دیوار کے اندر 2 یتیم بچوں کا مال محفوظ تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھی کر دی۔ یہ سورہ کہف کے اندر جو چند واقعات آئے تھے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔